السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت پی این اے نیوز۔ اڈیالہ جیل منتقلی کے حوالے سے عمران خان صاحب کے کیس کی سماعت، اس کا رزلٹ، رانا ثناء اللہ صاحب کا متنازعہ بیان، مہدی صاحب ایک سینئر اینکر، ان کا انکشاف، ان 3-4 پوائنٹس پر ہم آج آپ سے بات کریں۔ اسلام آباد تازہ ترین اپڈیٹ، عمران خان کی درخواست سماعت کے لیے دوبارہ مقرر کر دی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقلی کی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی درخواست پر اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی درخواست دوبارہ سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے۔ رجسٹرار ہائی کورٹ نے آئندہ ہفتے کی کاز لسٹ جاری کر دی۔ چیف جسٹس عامر فاروق درخواست پر 25 ستمبر کو سماعت کریں گے۔ عدالت نے فیصلہ محفوظ ہونے کے بعد کیس دوبارہ سماعت کے لیے مقرر کیا، جبکہ درخواست پر کچھ روز قبل بھی دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا جا چکا ہے۔ آپ کو پتہ ہے، آپ کو معلوم ہے اس چیز کا کہ پاکستان میں بدقسمتی سے جو بھی فیصلہ محفوظ ہوا ہے وہ محفوظ ہی رہا ہے۔ فیصلہ سنانے کے لیے پاکستان کی جوڈیشری کو اشارہ چاہیے، وقت چاہیے۔ ایک تو سمجھ یہ نہیں آتی کہ جو فیصلہ، جو ڈیسیجن آپ لکھ چکے ہیں یا آپ نے سنانا ہے، تحریری فیصلے تو بعد میں ہوتے رہتے ہیں، لیکن فیصلہ سنانے میں کیا مشکلات آتی ہیں، کیا دقت آتی ہے، یہ چیز عوام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بھی اب ہمیں سمجھ آ گیا کہ پاکستان کی جوڈیشری کا اس وقت 139واں نمبر کیوں ہے۔ تو آپ سمجھ لیں کہ فیصلے محفوظ ہی ہو رہے ہیں اس وقت، کوئی بھی فیصلہ، جبکہ پی ٹی آئی کی جو قانونی ٹیم ہے انہوں نے کہا ہے کہ فیصلہ محفوظ کرنے سے بہتر ہے چاہے ہمارے خلاف ہو، آپ وہ فیصلہ سنا ہی دیں تو بہتر ہے۔ بعض قانونی نکات کی وضاحت کے لیے عدالت کیس دوبارہ مقرر کرتی ہے۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ، عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت مسترد کر دی۔ یاد رہے کہ اس سے قبل اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی سائفر کیس میں ضمانت بعض گرفتاری کی درخواست پر نوٹس جاری کیے تھے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے عمران خان کی درخواست پر سماعت کی تھی۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی کیس سماعت کے لیے مقرر کرنے کی استدعا مسترد کر دی گئی تھی۔ عمران خان کے وکیل نے استدعا کی کہ آئندہ سماعت اسی ہفتے میں رکھی جائے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ آپ کی درخواست آئندہ پیر کو سماعت کے لیے مقرر کر دی جائے گی۔ عمران خان کے وکیل سلمان صفدر نے کہا ہے کہ اگر اسی ہفتے کی تاریخ مل جائے تو بہتر ہوگا، جس پر چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ طریقہ کار موجود ہے، یہ سسٹم آٹو پر چل رہا ہے۔ سلمان صاحب، آپ کا شکریہ، آپ کا دن اچھا گزرے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت پر نوٹس جاری کیا تھا۔ درخواست میں چیئرمین پی ٹی آئی نے موقف اپنایا ہے کہ استغاثہ نے بدنیتی پر مبنی مقدمہ درج کیا تھا۔ میلا فائدی، بدنیتی، یاد رہے کہ ہر کیس کی ایک تفتیش ہوتی ہے، اور تفتیش میں اگر میلا فائدی نظر آ جائے تو ملزم کو ضمانت، اس کی ضمانت ملنا بہت آسان ہو جاتا ہے، اور اس کا فیصلہ بھی جلد ہو جاتا ہے، کیونکہ جج صاحبان کو جس کیس میں بدنیتی نظر آ جائے اس کا فیصلہ انتہائی آسان ہو جاتا ہے، لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہے۔ پاکستان میں اگر تفتیش میں بدنیتی بھی نظر آئے تو فیصلہ لٹک جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے، معاملہ کھینچا جاتا ہے، کیونکہ ہم جو تابع ہیں وہ قانون کے نہیں ہیں۔ یہ جو قانونی کتابیں ہیں، یہ جو آئین 1973 میں 1973 میں لکھا گیا تھا، ہم اس کے محتاج نہیں ہیں۔ ہم ایک طاقتور طبقے کے محتاج ہیں، اس کے اشارے کے محتاج ہیں۔ وہ جو طاقتور طبقہ ہے وہ اداروں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے، اور یہی بدقسمتی سے پاکستان کی تاریخ رہی ہے۔ ہم جب مطالعہ پاکستان پڑھتے ہیں اور حقیقی جائزہ لیتے ہیں تو اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم نے بھی مطالعہ پاکستان پڑھا ہے، اور اس میں جو پاکستان کا بتایا گیا ہے، معاشرہ دکھایا گیا ہے، اس میں ذخائر دکھایا گیا ہے، اس میں جو حالات اور تاریخ اس میں لکھی گئی ہے، پاکستان کا جو خطہ اس میں دکھایا گیا ہے، وہ اگر حقیقت میں اس کو دیکھیں تو زمین آسمان کا فرق ہے، اور یہی پاکستان کی قوم کی قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ اچھا، اب بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی طرف۔ رانا ثناء اللہ کا بیان۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے پرسوں
شاید کل انہوں نے ایک اعتراف کیا ہے، انکشاف کیا ہے کہ جنرل باجوہ کو 3 سال کی ایکسٹینشن دینا وہ ہمارے مفاد میں تھا، ہم نے اس کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنا تھا، ہم نے فتنے کو کچلنا تھا، اور باجوہ صاحب ہمارا بہترین ہتھیار تھا اور اس کی مدد سے ہم یہ کر سکتے تھے، سو ہم نے کیا۔ قمر باجوہ کی توسیع کی حمایت کیونکہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی۔ رانا ثنا نے اعتراف کر لیا کہ نون لیگ نے اپنی فائدے میں توسیع دی۔ سابق وفاقی وزیر داخلہ نے کھل کر بتا دیا کہ قمر باجوہ کو توسیع دے کر ہمیں اس فتنے کو راستے سے ہٹانے میں مدد ملی۔ بعض فیصلے وقت کے تقاضے کے مطابق حکمت عملی کے تحت کرنا پڑتے ہیں۔ قمر باجوہ کو توسیع دے کر ہم نے اپنا ہدف حاصل کیا۔ باجوہ وہی آرمی چیف ہے جن کو آپ کی پارٹی نے ایکسٹینشن کے اوپر سائن کیے اور باقاعدہ اہتمام کیا ان کو 3 سال مزید دینے کا۔ دیکھیں، بعض فیصلے جو ہیں وہ اس وقت کے تقاضوں کے مطابق جو ہے وہ اسٹریٹجی کا حصہ ہوتے ہیں۔ یہ فیصلہ جو ہم نے کیا تو اس فیصلے کے بعد میں جو اثرات مرتب ہوئے تو ان میں ہمیں اپنے ہدف کو حاصل کرنے یا وہ فتنہ اور وہ فساد جو اس ملک پہ مسلط تھا اور وہ جس گریوٹی کے ساتھ مسلط تھا اس کو کم کرنے یا اس کو فیس کرنے میں ہمیں مدد ملی۔ تو اس لیے اس صورتحال میں بعض چیزیں جو ہیں وہ نظر اور طرح سے آ رہی ہوتی ہیں، لیکن ان کے امپلائیڈ جو اثرات ہوتے ہیں وہ کچھ اور طرح سے ہوتے ہیں۔ اسی پر بات کریں گے خاور گھمن ماریا میمن ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خاور، رانا ثنا کا بڑا بیان، انہوں نے کہا کہ قمر باجوہ کو توسیع دے کر اپنا ہدف حاصل کیا اور باجوہ صاحب ہمارا بہترین ہتھیار تھا اور اس کی مدد سے ہم یہ کر سکتے تھے، سو ہم نے کیا۔ اب اس میں آ گیا پاکستان کی قوم، یعنی کہ پاکستان کا وہ طبقہ جو بدقسمتی سے جہالت اور شخصیت پرستی میں ڈوبا ہوا ہے۔ اب اس طبقے کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ جو پارٹی اداروں کو، جوڈیشری کو یا طاقتور یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کو بقول رانا ثناءاللہ کے، یہ میرا بیان نہیں ہے، ہم تو صرف انالائسز ہی کر سکتے ہیں۔ رانا ثناءاللہ کے بیان کے مطابق یعنی کہ باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن چاہیے تھی، آپ چاہے اس کو جس مقاصد کے لیے بھی استعمال کریں، چاہے پاکستان کو جس طرح بھی دھکیلا جائے، پاکستان کی قوم کی جو مستقبل ہے اس کا سودا کیا جائے، پاکستان کے مفاد کو جو ہے نا پس پشت ڈالا جائے، پاکستان کی قوم کی غربت، بدحالی، اس کا کوئی بھی نتیجہ نکلے، آپ کو پرواہ نہیں ہے، آپ کو صرف 2 سال کی، 1 سال کی یا 3 سال کی ایکسٹینشن چاہیے، پھر آپ کو جس طرف چاہے جیسے چاہے آپ کو یہ لوگ سیاستدان، پولیٹیشنز، کرپٹ، مافیاز یہ آپ کو استعمال کرتے ہیں۔ اور یہی چیز میں کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اس طبقے کو جو جہالت اور پرسنلزم میں ڈوبا ہوا ہے اس کو سمجھنی چاہیے کہ آپ لوگوں کو دیکھیں، پاکستانی قوم کا بہت بڑا طبقہ جو ہے اب باشعور ہو چکا ہے، ایجوکیٹڈ ہو چکا ہے، اب وہ اپنے چھوٹے موٹے بڑے روزگار کے ساتھ، بزنس کے ساتھ، اب پولیٹکس کو بھی وہ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں۔ اب پاکستان کی عوام کو جو ایک بہت بڑا باشعور طبقہ ہے اس کو بے وقوف بنانا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے۔ پاکستان کا جو سوشل میڈیا ہے، پلیٹ فارم ہے، یہ بہت طاقتور ہو چکا ہے۔ ہر وہ چیز جو آپ عوام سے چھپانا چاہتے ہیں وہ اس کو چھپانا اب تقریباً ناممکن ہو چکا ہے، ناممکن ہی تو تقریباً مشکل ہو چکا ہے۔ لہٰذا اس سے بہتر ہے کہ آپ ملک اور قوم کے مفاد میں کام کریں، نہ کہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے یا کسی کرپٹ مافیاز کے مفاد کے لیے۔ مہدی صاحب کا ایک انکشاف ہے کہ 9 مئی اس ویڈیو کے اینڈ میں آپ وہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ مہدی صاحب جو سینئر اینکر ہیں انہوں نے انکشاف کیا ہے، لیکن اس پر 1 منٹ کا ہم تبصرہ کر لیتے ہیں۔ انہوں نے انکشاف کیا ہے اور انہوں نے باقاعدہ طور پر انالائسز کیا ہے، تجزیہ کیا ہے کہ آئی بی کو استعمال کیا گیا ہے، یعنی کہ اس کو استعمال کیا ہے رانا ثناءاللہ، خواجہ آصف صاحب ہیں، پی ٹی آئی کو کریش کرنے کے لیے، تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے، پی ٹی آئی عمران خان صاحب کو پولیٹکس سے دور رکھنے کے لیے یا غداری میں پھنسانے کے لیے، اس کو لمبے عرصے تک جیل میں یا پھر سزائے موت تک
بھٹو صاحب کے طرز کا معاملہ کرنے کے لیے یہ سب پلانٹڈ تھا، یعنی کہ منصوبہ بندی کے تحت یہ سب کرایا گیا. اور یہ ایم آئی کی رپورٹ ہے، یعنی کہ ملٹری انٹیلیجنس. ایم آئی جو ہے ملٹری انٹیلیجنس کی آبزرویشن ہے، یعنی کہ ایم آئی کی رپورٹ جو ہے یہ ایک بہت بڑی ایجنسی ہے جو تحقیقات کرتی ہے اور رپورٹ بناتی ہے. اس نے ایک رپورٹ شائع کی ہے کہ 9 مئی کا جو ثانیہ ہے یہ باقاعدہ طور پر پلانٹڈ تھا، اور بعد میں یہ ہوتا ہے، ایک منصوبہ بنتا ہے کہ اس کی تحقیقات تو بعد میں ہوگی. پہلے آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کی اس پر تحقیقات کریں کہ انوالومنٹ کتنی ہے 9 مئی کے ثانیہ. وہ تقریباً 0 ہے. عمران خان صاحب نہ تو اس طرح کی کوئی انسٹرکشن دے سکتے ہیں اپنی قوم کو، کیونکہ وہ شروع سے ہی قانون کی بالادستی، رول آف لا کی بالادستی چاہتے ہیں، اداروں کی مضبوطی چاہتے ہیں. تو وہ کیسے 9 مئی کا ثانیہ جو ہے اس طرح کے انسیڈنٹ کی جو ہے انسٹرکشن دے سکتے ہیں. تو یہ ایم آئی کی رپورٹ ہے، یہ بات کی ہے، انالیسس کیا ہے مہدی صاحب نے. وہ اس ویڈیو کے اینڈ میں آپ ضرور ملاحظہ فرمائیں، تاکہ کوئی چیز اگر آپ کو مجھ سے سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ اس انٹرویو سے یا اس انالیسس سے سمجھ سکتے ہیں. اللہ حافظ. ایم آئی کی کلیئر رپورٹ ہے کہ جی یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ 9 مئی کا واقعہ پورا پلان کیا تھا خواجہ آصف نے اور رانا ثناء اللہ نے، اور اس کو ایکسیکیوٹ کرایا ہے آئی بی نے. اور یہ بائی دا وے سوال ایک بندے نے نہیں، یہ 20 لوگوں نے رپورٹ دیکھی بھی ہے، اس کے اقتصابات دیکھے ہیں، جرنیلوں سے پوچھا ہے. یہ رپورٹ ہے، اس کے متعلق ہمیں بتائیں. میرے پاس بھی ایک خبر آئی ایک آؤٹ سائڈ سورس سے، امریکہ کے سورس سے، جس کو ایک فوجی جرنیل نے کال کیا کہ یار یہ ہمارے پاس خبر ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو تم چھوڑو، تم عمران کے خلاف انویسٹیگیٹ کرو کہ اس کی کیا انوالومنٹ ہے، اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے. تو اگر ایم آئی کہہ رہی ہے، ملٹری انٹیلیجنس کہہ رہی ہے کہ اس کا جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ رانا ثناء اللہ اور خواجہ آصف ہے، اور اس کو ایکسیکیوٹ آئی بی نے کیا، تو یہ اس کے اوپر اس لیے تو یہ اوپن کمیشن نہیں بنا رہے. اور اس لیے میں ریکویسٹ کرتا ہوں عطا بدیال صاحب کہ پلیز آپ ایک اوپن جوڈیشل کمیشن کرائیں، بلائیں سب کو، یہ بلائیں ایم آئی کی رپورٹ نکلوائیں، ساروں کو بلائیں، جرنیلوں کو بلائیں، سب کو پتہ ہے جن لوگوں نے یہ رپورٹ دیکھی ہے بلائیں، سب کو بلائیں. تو آپ کو بتا دیں گے کہ ہاں جی ہمیں بتایا گیا، ہم نے تو پوچھا، ہم نے اس جرنیل سے بھی پوچھا، اس جرنیل سے پوچھا. وہ کہتے ہیں جی وہ جواب ہی نہیں دیتے، وہ جواب